پاکیزہ سفر، ایسا بابرکت سفر، ایسا مبارک سفر کسی اور ہستی نے نہیں کیا ہوگا۔ ولی گر بھی ہے، ولیوں کے امام بھی ہے، اور طریقت کو بھی جانتے ہیں، شریعت کو بھی جانتے ہیں، نگاہ کا دبدبہ بھی رکھتے ہیں، کمال جملے بھی رکھتے ہیں، نگاہوں میں کمال دبدبہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار فرماتے ہیں، میں اپنے شہر سے روانہ ہونے کا ارادہ شروع کیا تو ہر قدم پر تر و تازہ وضو کرتا ہوں، نیا وضو بناتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، حفاظت کی طلب دعا مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار فرماتے ہیں، میرے شہر سے حرم کعبہ 30 میل کا سفر تھا، یعنی یہ مسافت ہے۔ اور اتنا ہی سفر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سفر کو کتنے عرصے میں طے کیا، اور میں اس سفر کو تاریخی کیوں بنانا چاہتا تھا۔ ولی بھی حرم کعبہ کو گئے، اولیاء کاملین نے بھی سفر کیا، صالحین نے بھی سفر طے کیا، اولیاء کاملین نے بھی سفر کیا، اصحاب نے بھی سفر کیا، نبی کے غلاموں اور وفاداروں نے بھی سفر طے فرمایا۔ اس غلام مصطفیٰ نے عجیب نظارہ بنا کر اور تاریخی بات رقم کرنے کے لیے اس بات کو طے کیا کہ میں جو سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہ سفر بھی مبارک ہے، اس کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے، تاریخوں میں اور حوالہ جات میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، کسی نے کتنا میل لکھا، کسی نے کتنا میل لکھا، مختلف روایات ملتی ہیں، مگر ان میں جو عرصہ دراز لکھا جاتا ہے، طویل سفر کو طے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار جو سفر کرنے والے، آپ نے اس عظیم سفر کا ارادہ فرمایا، 30 سال کا عرصہ اس اہتمام کے ساتھ، اس انتظام کے ساتھ سفر کو طے کر رہے ہیں اور اپنی منزل عبور کر رہے ہیں، حرم کعبہ کا ارادہ رکھتے ہیں کہ میں ہر قدم پر وضو کا اہتمام کرتا ہوں، میرے وضو کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی شبہ نہ رہ جائے، کوئی کمزوری نہ رہ جائے، کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ اتنی پاکیزہ اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادہم سفر کرنے والے، حرم کعبہ کا ارادہ رکھنے والے ہیں۔